ذمہ دار عورت کو سبق سکھانے والے نوجوان کا واقعہ۔ ایک عورت تھی۔ وہ عورت اپنے گاؤں کی سب سے بڑی ذمہ دار تھی۔ اس عورت کا کسی سے مقابلہ نہیں تھا۔ اس عورت کا ایک سلطنت کے پاس ہی کشتیوں کا بہت بڑا اڈا لگا ہوا تھا، جس میں وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ دریا کے کنارے سے پہنچاتی تھی۔ اس عورت کی گاؤں کی طرح اس سلطنت میں بھی بڑی چرچا تھی، کیونکہ سلطنت کے پاس ہی بازار تھی۔ اس بازار میں بڑے دور دور سے لوگ تجارت کرنے کو آتے تھے۔ راجا نے بازار کے قانون ایسے بنا رکھے تھے کہ بیچنے والا ہو یا چاہے خریدنے والا ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا، دونوں کو اچھا نفع ملتا تھا۔ اس وجہ سے اس بازار میں لوگ بہت تجارت کرتے تھے، اور بازار کے پاس ہی پہلا اڈا کشتیوں کا اس عورت کا تھا۔ لوگ اگر کوئی سامان دوسری جگہ منتقل کرنے کا سوچتے تو سب سے پہلے ان کے دماغ میں اس عورت کا اڈا آ جاتا کہ یہ قریبی جگہ ہے، ہم یہاں سے اپنا مال دریا کے کنارے دوسری جگہ منتقل کروا سکتے ہیں۔ اسی اڈے پر ایک نوجوان کام کرتا تھا۔ وہ نوجوان بڑی ایمانداری کے ساتھ وہاں پر کشتیوں میں مال بھرتا اور کشتیوں سے مال اتار کر بازار میں پہنچاتا تھا اور ان سے مناسب پیسہ لے لیتا تھا۔ وہ نوجوان اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، خدا سے راضی تھا، کیونکہ وہ محنت کر کے اپنا پیٹ پال رہا تھا۔ وہ عورت بڑی ہی مغرور تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے سامنے کھڑا دیکھتی، اس کی تعریف ہوتے دیکھتی تو اس سے برداشت نہ ہوتا۔ جس طرح سے اس عورت کا اڈا مشہور تھا، اسی طرح سے وہ نوجوان بھی وہاں پر مشہور تھا، کیونکہ تمام لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اگر ہم اپنا سامان کشتیوں سے ان گنت نکلواتے ہیں تو یہ نوجوان ذرا برابر بھی ہیر پھیر نہیں کرتا، اور اگر ہم اپنا سامان کشتیوں میں رکھواتے ہیں تو بھی یہ نوجوان ذرا برابر بھی ہیر پھیر نہیں کرتا، اور باقی تمام لوگوں سے جو اس اڈے پہ کھڑے ہیں ان سے بہت کم پیسے لیتا ہے۔ ایسے ہی روزمرہ کی طرح نوجوان نیچے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا کہ وہیں پر وہ عورت آ گئی جو اس اڈے کی مالک تھی، اور اس نے آ کر نوجوان کو بے عزت کرنا شروع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جیسے اور لوگ پیسے لیتے ہیں تم اتنے کیوں نہیں لیتے۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا کہ میرا انہی میں گزارا ہو جاتا ہے، مجھے اور پیسوں کی طلب نہیں ہے۔ پھر نوجوان بازار سے روزمرہ کی طرح تاجروں کے سامان اٹھا کر کشتی میں منتقل کر رہا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے نوجوان کو مناسب پیسے دیے تو وہ تمام کے تمام پیسے اس عورت نے ضبط کر لیے، یہ کہتے ہوئے کہ تمہارا تو گزارا ایسے ہی چل جائے گا۔ خیر وہ نوجوان چپ کر گیا۔ مسلسل لگاتار 10 سے 12 دن اس عورت نے ایسا کیا، نوجوان کے پیسے ضبط کر لیتی۔ نوجوان نے اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کی، چونکہ وہ اس اڈے کی مالکن تھی، اس وجہ سے نوجوان اس کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کر سکتا تھا۔
آخر اس نوجوان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نوجوان نے اس کی کشتی کی موٹر نکال لی جس سے وہ کشتی چلتی تھی، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ دریا کے کنارے پہنچاتی تھی۔ اس موٹر کو نکالنے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام کام رک چکے تھے۔ نوجوان وہاں سے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ عورت بہت پریشان ہو گئی، اس کا کام ٹھپ ہو گیا، اس کی گاہکی خراب ہوتی گئی، اس کا وہ اڈا پہلے جیسا نہ رہا، لوگوں نے وہاں پر آنا چھوڑ دیا۔ جیسے تیسے اس عورت نے اس نوجوان کو ڈھونڈا اور اس سے معافی مانگی اور پہلے کی طرح سارا کا سارا کام شروع کر دیا۔ اس زمانے میں مشینیں، موٹریں عام نہیں تھی۔ 7 سمندر پار جا کر بڑی مشکل سے ایک موٹر ملتی تھی۔ اس وجہ سے اس عورت نے اپنا غرور اپنے ہاتھوں سے کچل دیا اور نوجوان سے معافی مانگ لی۔